السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل قاضی فائز عیسیٰ بہت اہم ترین شخصیت جو پاکستان کی کہہ سکتے ہیں وہ بن گئے، یعنی جتنے پاکستان میں اور ان کی جو پراپرٹیز ہیں اور ان کے جو ماضی ہے اور ان کا حال ہے ان کو بار بار ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تو آج ہم کیونکہ قول اعتزاز احسن وہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کے بارے میں اعتزاز احسن یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جسٹس منصور علی خان اور دوسروں کے خطوط کے بارے میں پوائنٹ بنا رہے ہیں کہ یہ خطوط کیوں لکھے گئے چیف جسٹس کو جو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ ہیں۔ تو حالانکہ وہ کہتے ہیں اعتزاز احسن کہ خود جب یہ جسٹس تھے قاضی فائز عیسیٰ تو یہ اس زمانے میں بھی بڑے ان کے لیے متحرک تھے نون لیگ کے لیے، تو یہ بہت خطوط لکھتے رہے، بہت زیادہ خطوط لکھتے رہے یہ چیف جسٹس کو، اور بڑے ان کے خطوط کا چرچا ہوتا رہا ہے۔ تو دوسرا ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں ان کے نون لیگ کے تعاون سے، اور اس عدالت کے سربراہ ان کو بنایا جانا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس میں ایک اور بھی خبر گردش کر رہی ہے کہ یہ جو عدالت ہوگی یہ ملٹری ٹرائل جو سویلین کا ہے اس کو اجازت دے دے گی، اور اس میں بہت جو عمران خان کے فالوور ہیں ان کو یہ خطرہ ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا اور اس کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا اور اس کو مار دیا جائے گا۔ یہ خبریں بہت گرم ہیں اور انہی نے لوگوں میں بہت زیادہ ایک بے چینی پھیلائی ہوئی ہے، اور بہت اس کی وجہ سے ہی کہتے ہیں کہ احتجاج ہو رہے ہیں، واللہ عالم۔ لیکن یہ ہے کہ آج میں ان کی اس پراپرٹیز کے بارے میں کرنا چاہتی ہوں جو کہ لندن میں ان کے 3 فلیٹ ہیں، جس طرح کہ اس سے پہلے تو نواز شریف کے فلیٹ سامنے آئے تھے، اور اب یعنی ابھی جو ان کے چیف جسٹس بننے سے کچھ ہی عرصہ پہلے یہ ان کا عطا بندیال کے زمانے میں جب جو عطا بندیال چیف جسٹس تھے تو تب ان کی جو ان کے اوپر یہ ریفرنس دائر کیا گیا جس کا بڑا چرچا ہوا۔ جی، قاضی فائز عیسیٰ پہ جو ریفرنس دائر کیا گیا اس کے 3 نکات تھے زیادہ اہم، اور سب سے پہلا تو یہ تھا کہ انہوں نے خطوط جو ہیں وہ اپنے سینئر یعنی چیف جسٹس کے خلاف لکھے اور شخصیات کے خلاف لکھے اور ان پہ تنقید کی۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے آئین کی گولڈن جوبلی کی تقریب جو تھی اس کا دعوت نامہ قبول کیا، وہاں گئے، وہاں تقریر کی جو کہ غیر آئینی ہے۔ اور پھر تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے لندن میں جو 3 فلیٹ خریدے اس کے فنڈ کہاں سے آئے اور اس کی جو ادائیگیاں تھیں یعنی منی ٹریل تھی وہ کس طرح سے پاکستان سے یہ پیسہ کس طرح گیا لندن۔ تو اس یہی ریفرنس جو تھا اس کی جب تحقیق شروع ہوئی تو پھر سرینا قاضی جو ہیں ان کو بھی بلایا گیا، تو اس کے وہ خفا تھیں، انہوں نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا جی کہ مجھے کیوں بلایا گیا، لیکن انہوں نے وضاحت کی جی کہ جب ہم اس کے اور ڈسکس کریں گے تو ابھی کھلتی جائے گی یہ بات کہ سرینا کو کیوں 190 یا 95 دفعہ کیوں بلایا گیا اس کیس کی اس سماعت کے دوران۔ بات یہ ہے کہ ان کے اپنے ہی شوہر جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ آپ کی پراپرٹیز کے بارے میں کچھ بتائیے کہ اتنی مہنگی پراپرٹی کوئی اربوں کی یہ پراپرٹیز بنتی ہیں، لندن میں 3 فلیٹ لینا کوئی آسان سی بات نہیں ہے، تو یہ تو نواز شریف لیول کا بھی بندہ جب لیتا ہے تو اس سے پوچھ گچھ ہوتی ہے، تو یہ آپ تو وہ تھے ایک جسٹس تھے اس وقت۔ تو انہوں نے سمپلی اس کی وضاحت اس طرح سے کر دی کہ یہ تو جی میرے بیگم کی پراپرٹی ہے اور ان کے بچوں کی ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور ان کا میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جب اس کیس کی
تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ جو پراپرٹیز ہیں ان کو خریدنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلے گئے. یعنی سرینا قاضی تو یہ کہتی ہیں کہ وہ خود ایک امریکن اسکول میں ٹیچر تھیں اور میں بھی ایک ٹیچر رہی ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ چلے ان کی کوئی ہم سے 2-3 گنا زیادہ تنخواہ ہوگی، اس سے زیادہ کوئی وہاں امریکن اسکول میں بھی نہیں ہوتی. تو ایک بال بچے دار اس میں سے کیا ہی بچت کرے گا. تو پھر یہ ہے کہ پھر وہ کہتی ہیں کہ میری جی بلوچستان میں زمینیں تھیں اور جیکب آباد میں زمینیں تھیں. میں خود گئی ہوں بلوچستان کے ان علاقوں میں، اور وہاں جو جیکب آباد ہے بنجر اور بالکل بے آباد جگہیں ہیں، اور وہاں کی زمینوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یعنی زرخیز تو بالکل نہیں ہے اس وجہ سے. اور کچھ نہیں وہاں ہوتا، فوجی علاقہ جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا انہوں نے بہت طریقے مطلب بہتر بنایا ہے رہنے کے قابل، ورنہ وہاں کے لوگ بیچارے تو مر رہے ہیں، نہ پانی ہے نہ کوئی پودا ہے. تو وہاں کی زمین کی کوئی اتنی بڑی ویلیو نہیں ہوتی کہ اس کو بیچ کے لنڈن کے فلیٹس خریدے جا سکیں کتنی بھی ہو وہ. تو بہرحال پھر یہ ہے کہ سرینا نے یہ بھی کہا جی کہ میرے جو والد تھے وہ بڑے وہاں کے مشہور انسان تھے اور انہوں نے مسجد بنائی اور جو ہیریٹیج ہے وغیرہ وغیرہ. میں تو اس میں یہ بھی اضافہ کرتی ہوں کہ ان کے سسر بھی بڑے جو محمد عیسیٰ تھے اپنے مسلم لیگ کے بڑے سرگرم ایک لیڈروں میں سے تھے، اور بہت لائل اور بہت پرجوش انسان تھے، اور قائد اعظم ان پہ بہت بھروسہ اور بہت اعتماد کرتے تھے. ان کے بارے میں کوئی ایسی مشہور نہیں، اور یہی اصل وہی ہے کہتے ہیں خوشبو ہے، اور وہی اصل سرمایہ ہے کہ انسان کے اعمال ایسے ہوں کہ صدیاں گزرنے کے بعد کوئی ان پہ انگلی نہ اٹھا سکے. تو اب آتے ہیں سرینا کی طرف کہ جن کا نام لگا دیا قاضی صاحب نے کہ یہ ساری جائیداد سرینا کی ہے. تو سرینا جو تھیں ان کے بارے میں جب تحقیق شروع ہوئی اور یہ ایف آئی اے اور لا منسٹری وغیرہ نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ سرینا کا جو ہے ان کی مدر جو تھیں وہ اسپینش تھیں، ٹھیک ہے، اور وہ رہیں جب شادی ہو کے تو ادھر ہی رہیں موسٹلی، اور جاتی آتی تو رہی ظاہر ہے. لیکن اس کے بعد جب سرینا بڑی ہوئی ادھر ہی، اور ان کے پاس انہوں نے یعنی قاضی صاحب کے پاس آ کے تو انہوں نے ویزا بنوایا ادھر کا اسپین کا. تو یہ ہمارے لا کہتا ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ پاکستان کی شہریت رکھتے ہوئے چند ایک ملک ہیں جن کی وہ شہریت یعنی رکھ سکتا ہے، یعنی دوہری شہریت چند ایک ممالک ہی ہیں جن کی پاکستان کے ساتھ رکھی جا سکتی ہے ایٹ اے ٹائم. اور ان میں سے کوئی برطانیہ اور کچھ کوئی کہتے ہیں 10-11 ملک اور ہیں. لیکن اسپین کی خاص طور پر کہتے ہیں کہ آپ شہریت اگر رکھنا چاہیں گے تو آپ کو پاکستان کی شہریت چھوڑنی ہوگی. لیکن سرینا قاضی جو تھیں وہ انہوں نے ادھر کا بھی شناختی کارڈ بنایا ہوا تھا اور بہت سارے حقوق انجوائے کرتی تھی ادھر کے، اور رہتی تھی ادھر ہی اپنے میاں کے ساتھ، موسٹلی وہ ادھر ہی رہی ہیں. لیکن ایک اور انہوں نے ویزا بنایا ہوا تھا اسپین کا. اسپین کا ویزا وہ مستقل اپنے پاس رکھتی تھیں اور وہ اسپین آتی جاتی رہی ہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے اور ایک اور اس میں ایک بات خدا کھلا کہ انہوں نے اس میں جو اسپین کا ویزا رکھا ہوا تھا اس میں انہوں نے اپنا نام زیرینا سیریرو رکھا ہوا تھا، اور ان کا سر نیم جو تھا وہ خوسو تھا، جو کہ یہ ایک اپنی جگہ پہ بہت بڑا جرم ہے کہ یعنی نام ہی چینج کر دینے. تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے نا کہ جب آپ نام ہی چینج کر دیں تو پھر آپ کے بارے میں کوئی بھی تحقیق ہوگی تو وہ تو کوئی جا ہی نہیں سکے گا ادھر. تو وہ بہرحال اس ویزے پہ انہوں نے کہتے ہیں 39 سفر کیے، انٹرنیشنل فلائٹس کیے. قاضی صاحب جو تھے وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے جب بھی وہ اس ویزے پہ جاتی تھی، تو ظاہر ہے کہ ان کی ایک شہادت ہوتی ہے. تو قاضی صاحب شہادت ہمیشہ دیتے تھے کہ جو بھی یہ یعنی تحریر کر رہی ہیں، یعنی اس میں ظاہر ہے ان کا کوئی پاکستانی پاسپورٹ کا ذکر نہیں ہوتا تھا، پاکستانی شناخت کا ذکر نہیں ہوتا تھا. وہ اسپینش شہری کی حیثیت سے سفر کرتی تھیں اور اس کو چھپا کے رکھتی تھیں. جو ان کا شناختی کارڈ تھا اس کا کہیں ذکر نہیں ہوتا تھا، اور یہ دونوں باتیں یعنی ایک جرم میں شمار ہوتی ہیں.
پھر کہتے ہیں کہ جب وہ آتی تو ظاہر ہے کہ عملے کو پتہ ہوتا تھا، پروٹوکول کے ساتھ وہ آتے تھے اور جاتے تھے، لیکن کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ایک جسٹس کی بیوی کو سب جانتے تھے کہ پوچھ سکیں کہ یہ آپ سرینا ہوتے ہوئے زرینہ کیسے ہوگی اور سیریرو اور اسپینش کیسے ہوگی جب آپ نے شناختی کارڈ رکھا ہوا ہے تو یہ ہے کہ پھر اس سے بڑھ کے انہوں نے یعنی اسی شناخت کے تحت انہوں نے یعنی یہ پیسے وہ ادھر سے لے کے گئیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ پیسے کہاں سے آئے تھے، یہ اپنی جگہ پہ ایک عقدہ ہے جو ابھی حل نہیں ہوا۔ تو پھر یہ پیسے جب ادھر گئے ہیں تو وہ ان کی اسپینش شناخت کے تحت گئے ہیں، اور وہاں سے وہ ٹرانسفر ہو کے تو وہ برطانیہ گئے، اور انہوں نے یہ کوئی 2003 اور 2006 کے درمیان میں یہ جائیدادیں خریدیں۔ پھر وہ یہ کہتی تھی کہ میرے قاضی صاحب بھی کہتے تھے کہ میرے بچوں کے بچوں نے اور بیگم نے مل کے خرید دی، اور وہ کام بھی کرتے ہیں، برطانیہ میں ہوتے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جب یہ 2003 میں تو کہتے ہیں بالکل نابالغ تھے ان کے بچے، لیکن 2006 میں بھی اتنے بڑے نہیں ہوئے تھے کہ وہ کما سکیں، اور کمانے کے قابل نہیں تھے۔ تو یہ ہے کہ اس طرح کی یہ اپنی جگہ پہ جرم ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ پاناما سے بڑا اسٹگما ہے کہ ایک جسٹس جو ہے وہ اپنی فارن پراپرٹی جو ہے اس کو چھپائے اور اس کی منی ٹریل نہ مل سکے۔ تو یہ فروغ نسیم کا کہنا تھا جو اس وقت وزیر قانون تھے۔ تو بات صرف یہ ہے کہنے کی کہ اب یعنی کیا ہے کہ قرآن میں ہے نا کہ انہوں نے تھوڑے منافع کے لیے اللہ کی آیات کو بھیج ڈالا۔ تو یہ اصل میں تو اللہ کا حکم ہی ہے کہ انصاف سے کام لو، بار بار کہا جاتا ہے کہ سچ بولو اور انصاف سے کام لو۔ تو جب ہمارے ٹاپ کے لوگ اس طرح کے جھوٹ پہ بنیاد رکھیں گے ساری، تو پھر ظاہر ہے کہ اس عمارت کا، پاکستان کا کیا بنے گا۔ تو بس ایک ہی التجا ہے، ایک ہی حسرت ہے کہ پاکستان میں بھی قانون کی حکمرانی لانے کی کوشش کریں، اپنی اناؤں کو کہیں رکھ دیں، دفن کر دیں، اپنی نفرتوں کو دفن کر دیں، مت ایک دوسرے کے موقع ڈھونڈ کے تو جو ہے نا اس کی برائیوں کو اچھالیں اور چتھڑے اڑائیں۔ یعنی ایسے لگتا ہے جیسے صرف پاکستان ہی برا ہے، باقی دنیا کے ملک اچھے ہیں۔ اور پھر کیوں ایسے کہ بنگلہ دیش جو بہت بعد میں ہم سے بنا، سن 71 میں بنا، تو اس کی کرنسی ہمارے سے ڈبل ہے، افغانستان کی کرنسی ہم سے ڈبل ہوگی، تو ہمارا پاکستان جو ہے اس کا جو پاسپورٹ ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تو انہی وجوہات کی وجہ سے ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ لوگ چوری کر کے پیسے تو لے آتے ہیں اور اپنے دوسرے ممالک میں رکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کا سوچیں ذرا پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم 190 پاؤنڈ جو وہ لے کے آیا تھا عمران خان، وہاں سے مدد کی تھی اس کی، وہ کیا نام ہے، ملک ریاض کے، تو وہ کیا تھا کہ اس میں نے جو اسٹڈی کی ہے اس میں یہی پتہ چلتا ہے کہ آخر عمران کی صرف یہ غلطی تھی کہ اس نے یہ اس لالچ میں کہ پیسہ حکومت پاکستان کے پاس آ جائے، اس نے وہ جو تھا تھوڑا سا ٹیڑھا راستہ اختیار کیا، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتا منی لانے کے لیے تو وہ جو 190 پاؤنڈ ملین پاؤنڈ ہے وہ آنے میں اس کہتے ہیں کئی سال لگ جاتے۔ یہاں یہ تو ہے حالات برطانیہ وغیرہ جیسے ممالک کا کہ یہاں سے منی تو فوراً چلی جاتی ہے، لیکن ادھر سے جائز بھی ایک چیز جو لانی ہے اس کو کئی سال لگ جاتے۔ تو عمران خان نے ذرا اس کو فوراً جلدی لے کے آیا، سپریم کورٹ میں جمع کرا دی وہ رقم، اور اب حکومت پاکستان کے پاس ہے۔ لیکن پھر بھی یہ الزام پتہ نہیں ختم نہیں ہونے پاتے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ یہ الزام کو ثابت کریں اور سامنے لائیں، لوگوں کے سامنے چھپائیں نہیں، تاکہ اتنی بڑی شخصیات جیسے بھی ہیں وہ ان کا سامنے آئے لوگوں کے سامنے، تاکہ اگر کوئی برائی ہے تو اس کو بھی مذمت کی جا سکے، اور اگر کوئی اچھائی ہے تو وہ بھی سامنے آ سکے۔ یہ کوئی نڈر قیادت ہی کر سکتی ہے، اور ایسی قیادت کی ہمیں ضرورت ہے، ایسی قیادت کی ہمیں تمنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے اور ہمیں بھی عزت اور خوشحالی دے۔